أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد میں کافی بڑی تعداد میں آباد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کی بعثت ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی۔ بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائیوں کا اکثر طبقہ یہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہے، تو ان میں چونکہ ضد اور عناد ہے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہاں پر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بار بار مختلف انداز سے ان کے اوپر جو نعمت اللہ پاک نے کی تھی کہ ایک تو 4000 سے زیادہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا کہ وادی تیہ میں جتنے دن ٹھہرے رہے، ان کے اوپر اللہ جل جلالہ نے آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کیا رکھا تھا، اور ان کو جنت کی خوراکیں آسمان سے اللہ جل جلالہ خوراک بھیجتے تھے کہ من اور سلویٰ کی شکل میں۔ اور پھر اس کے علاوہ جب پانی کی ان کو ضرورت پڑی تو اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان سب کو بچا لیا۔ فرعون کے مظالم سے ان کی حفاظت کی، ان سب کو بچا کر فرعون کو جو ان کا دشمن تھا، ان کو قتل کرتا تھا، ان کو اللہ جل جلالہ نے ہلاک کر دیا۔ تو بہرحال مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو کتاب لے کر آیا ہے، یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق 2 حیثیتوں سے۔ ایک تو اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ حق اور سچ ہے، اگرچہ اس میں بعد میں تعویلیں کی گئی ہیں۔ اور دوسری اس حیثیت سے کہ وہ جو تمہارے پاس کتاب ہے اس میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے، تو گویا یہ قرآن پاک کا آ جانا یہ اس کی تصدیق ہے کہ جو تمہاری کتاب میں ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، کہ واقعی اللہ کا آخری نبی آئے گا اور میں آ چکا ہوں۔ تو بہرحال مختلف اندازوں سے اس وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ کے مشرکین اور بت پرستوں سے پہلے ایمان لاتے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ ہوا ایسا کہ جو بت پرست تھے اور جو مشرک تھے وہ پہلے ایمان لائے، اور یہود جو بنی اسرائیل کہلائے جاتے ہیں وہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی میری اس نعمت کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم کی جو میں نے تم پر کی ہے، میری اس نعمت کو بھی تم یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا وعدہ پورا کر لو، مجھ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے تم نے اس کو پورا کر لو۔ اوف بعہدکم، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو میں پورا کر لوں گا۔ وعدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ان سے ایمان مطلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور تم یہ کام کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو، اور میں آپ سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کر لوں گا کہ آپ کو شام میں بساؤں گا اور شام کی سرزمین میں آپ کو تمکین نصیب کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خالص مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی جو کتاب میں نے نازل کی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جبکہ وہ ہے تصدیق کرنے والا اس کا جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات کی، کہ تورات اللہ جل جلالہ کی طرف سے حق اور سچ کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے اول کافر نہ بنو، اس لیے کہ تمہیں علم ہے، باقی لوگوں کو، مشرکین کو تو پتہ نہیں ہے، تم تو کتابوں میں پڑھتے ہو، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ بیچو میری آیتوں کو معمولی سے پیسوں کے ذریعے سے، معمولی قیمت پر میری آیتوں کو نہ بیچو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں ایک طبقہ علماء کا وہ تھا کہ جو لوگوں سے رشوت لے کر ان کی خواہشات کے مطابق تورات میں تبدیلیاں کرتا تھا، تورات کے احکام کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلتا تھا، اور رشوت لے کر، پیسے لے کر ان سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ گویا وہ جب اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کی خواہشات کے مطابق وہ اس میں تبدیلی کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی کہ جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق دن کو بدلتا رہتا ہو، ان کو لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ میری مخالفت نہ کر لیں اور لوگوں میں میری بدنامی نہ ہو جائے، تو اللہ اس سے ان کو خوف ہوتا تھا، جبکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور صحیح احکام کو بیان کرو، اس کو بیچو نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، یعنی اس کو خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم دوسروں کی طرح تو نہیں، تم نے تو کتاب میں پڑھا ہے، تورات میں اور اس کی تعلیمات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری نبی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں نماز میں بھی رکوع آ گیا تھا، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ خالصتاً اس لیے خاص طور سے دوبارہ ذکر کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا، ان کی جو عبادت تھی نماز کی، تو اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو نماز پڑھتی ہیں، جو اس امت کو اللہ پاک نے ان کو نماز دی ہے، تو اس میں رکوع ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم ہی پڑھتے ہو کتاب کو، تم پڑھتے ہو کتاب کو، پھر بھی تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسرے لوگوں کو حکم کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانھا لکبیرۃ، اور بے شک یہ بہت باری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ یہ نماز اور یہ صبر، یہ دونوں چیزیں باری چیزیں ہیں، مشکل چیزیں ہیں، اور یہ دونوں باری چیزیں ہیں مگر ان لوگوں پر کہ جن میں خشوع اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ الذین یظنون، اور وہ لوگ، خشوع والے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ گمان کرتے ہیں، گمان نہیں، یظنون کا معنی ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ان کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو اس طرح کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے پھر یہ نماز پڑھنا، یہ صبر کرنا، یہ دین پر، احکام پر جمنا، یہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بہرحال یہ
اگلی آیتوں میں بھی بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ جل جلالہ نے احسانات کیے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے درس میں پھر پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔